اسلامی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام حضرت حر کا ہے، جو پہلے یزیدی لشکر کے کمانڈر تھے، لیکن پھر انہوں نے حق کو پہچانا، توبہ کی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جان دے کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ حضرت حر کا تعلق عرب کے معروف قبیلے بنی ریح سے تھا، جو بنی تمیم کی ایک شاخ تھا۔ وہ کوفہ کے ایک بہادر، نڈر اور اصول پرست سپہ سالار سمجھے جاتے تھے۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے جو پہلا لشکر بھیجا، اس کی قیادت حضرت حر بن یزید کو سونپی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط لکھ کر بلایا تھا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا تو اس نے فوری لشکر ترتیب دیا تاکہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار یا شہید کیا جا سکے۔ حر کو حکم ملا کہ امام کو روک کر قید کر لے یا واپس بھیجے۔ حضرت حر نے 1000 کا لشکر لے کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا۔ مقام شراف یا ذو حسم پر سیدنا حر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سامنا ہوا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے لشکر کو پانی پلایا، حالانکہ وہ دشمن تھے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور واضح کیا کہ وہ خود نہیں آئے بلکہ کوفہ والوں کے بلانے پر آئے ہیں۔ حر نے صاف کہا، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے حکم ہے تعمیل کرنا ہے۔ حر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، حلم، تقوی اور سچائی سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ حر نے نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، جو اس کے اندر جاری تبدیلی کا پہلا اشارہ تھا۔ اس نے اپنے دل کی کیفیت ایک صحابی سے کہی، قسم ہے میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا محسوس کر رہا ہوں۔ 10ویں محرم کی صبح حضرت حر بار بار ابن سعد سے کہتا رہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دو۔ جب دیکھا کہ جنگ یقینی ہے تو وہ لرز اٹھے۔ آخر کار اس نے اپنے بیٹے، غلام اور بھائی کو ساتھ لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں اپنے گھوڑے کا رخ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا اور کانپتے ہوئے امام کے قدموں میں گر پڑے۔ سیدنا حر نے کہا، اے فرزند رسول، میں وہی ہوں جس نے آپ کو روک رکھا تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے فرمایا، حر، تیرا نام واقعی حر ہے، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے۔ حر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ خالص توبہ کے ساتھ امام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر نے امام سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، شدید زخمی ہونے کے بعد زمین پر گرے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا، اے حر، تو نے دنیا اور آخرت میں فلاح پائی۔ حضرت حر کی قبر کربلا سے تقریباً 10 کلومیٹر دور مقام حر میں ہے۔ وہاں ایک خوبصورت روضہ موجود ہے۔ آج بھی زائرین حر کے مزار پر حاضر ہو کر توبہ، سچائی اور وفاداری کا سبق سیکھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت حر کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ حق پہچاننے کے بعد
سچائی کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے، چاہے وقت کتنا ہی کم رہ گیا ہو۔ سچی نیت اور اخلاق سے کی گئی توبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ دنیا کی طاقت، منصب اور حکومت کسی انسان کی نجات کی ضمانت نہیں، صرف حق کی پیروی ہی نجات ہے۔ سیدنا حور کا واقعہ تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو بتاتا ہے کہ ایک لمحہ بھی سچائی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ حضرت حور نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا گناہ گار نہیں ہوتا کہ جس کے لیے توبہ کی گنجائش نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔